مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل حميد مجيد اللهم بارك محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم رب هذه آت محمدا الوسيلة وبعث مقاما بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسول الله ونحن على ذلك والشاكرين والحمد لله. حضرات،
بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی سامعات، ماؤں بہنوں، آج کے جمعہ میں ہم نیکیوں کا تذکرہ کریں گے کہ دراصل نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی سے کیا مراد ہے، کون سے کام ہیں جنہیں نیکی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ البقرہ کی 177 نمبر آیت ہے۔ اللہ کریم نے اسلام اور ایمان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ کوئی بندہ اگر کلمہ گو نہیں ہے، اگر ایمان میں کمی ہے، تو اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ ذرہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مومن آدمی، ایمان والا آدمی، اس کا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا، اس کا معاملات، تجارت کرنا، حتیٰ کہ کھیلنا، پڑھائی لکھائی، کوئی فن، معاملات، سارے ثواب لکھے جاتے ہیں اگر آدمی ایمان والا ہو۔ اللہ پہ ایمان رکھنے والا، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس بندے کا اعتقاد اللہ پہ ہو، اللہ پہ ایمان ہو، اسے کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہو یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بناتا ہو، سیڑھیاں لگاتا ہو، فلاں اللہ اور میرے درمیان ہے، یہ بلند پایہ ہستیاں ہیں، ان کو اور میرے اور اللہ کے درمیان یہ ہستی ہے مثلا، تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی کی بیعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ اور میرا تعلق کائنات سے علیحدہ ہی ہے، یہ کوئی دوست والا تعلق نہیں ہے، یہ خالق اور مخلوق والا تعلق، عابد اور معبود والا تعلق، کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں مرزوق ہوں، وہ میرا رازق ہے، میں راکع ہوں، وہ میرا مرکوع ہے، میں ساجد ہوں، وہ میرا مسجود ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے اور اللہ کے درمیان کسی کا واسطہ نہیں ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا۔ اگر آپ کسی کا واسطہ بناتے ہیں، چاہے وہ جتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، تو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں تعلق میں فرق آ جاتا ہے۔ راستہ رسول کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، نظر نیاز یا عبادت کی باری آتی ہے، اس میں نہ رسول کا تعلق ہوتا ہے، نہ ولی کا، کسی کا نیک آدمی کا تعلق ہوتا ہے، وہ خالصتاً میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو نیک لوگ تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی رکاوٹ کو نہیں آنے دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی استاذ کو۔ آپ اور میرا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ میرا اللہ ہے، ڈائریکٹ مجھے دیکھتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، میری بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، میرا مالک ہے، خالق ہے، جو ضرورت ہوگی پورا کرے گا، میں مانگوں یا نہ مانگوں۔ جیسے پرندے کا ایمان ہوتا ہے کہ پرندہ صبح بھوکا جاتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی اپنے جیسے کے سامنے
کبھی پرندہ اپنے جیسے پرندے کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کی نظر کو نظر کرم نہیں مانتا، لیکن اس کا مالک اس پرندے پہ جو اس پہ توکل ہے، اس پہ توکل پہ اللہ کریم اس پرندے کو رزق دیتا ہے، اس کو نوازتا ہے۔ نیکی وہ ہے دل کے خلوص کا نام۔ سب سے پہلی چیز، آپ کا دل خالص ہے، آپ کی نیت صاف ہے، تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات ہیں جن میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آپ کا اعتقاد ہو، عقیدہ، آپ کی عبادات ہو یا آپ کے معاملات، ان تینوں چیزوں کا قرآن کریم میں اور احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ میں کچھ نیکی کے کام آپ کے سامنے ابھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پہ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو۔ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اس جیسی بے شمار عمارتیں، خانہ کعبہ جتنا احاطہ ہے دنیا میں اس سے بڑی عمارتیں ہیں، لیکن جو مقام اس گھر کو حاصل ہوا وہ کائنات کے کسی گھر کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ مل گئی۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا دیہات، میرا گاؤں، میرا وطن۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے گھر ہیں، ایک گھر میرا ہے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اس کی طرف بھی منہ کس لیے کیا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے۔ جب آپ مکے میں ہوتے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ منہ کہاں کرتے تھے؟ بیت المقدس کو، بیت المقدس فلسطین کی طرف۔ حالانکہ بیت اللہ اس وقت بھی تھا، لیکن حکم الہی نہیں تھا، آپ نے اس کی طرف منہ نہیں کیا۔ منہ کہاں کیا ہے؟ بیت المقدس، اس لیے کہ حکم کہاں تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے۔ حالانکہ خانہ کعبہ اس وقت بھی تھا، آپ کے قریب تھا، آپ وہاں دعائیں بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن منہ نہیں کرتے تھے عبادت کے وقت۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بھی ذاتی حیثیت کوئی نہیں، ذاتی حیثیت اس وقت بنتی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ مدینہ طیبہ میں آئے تو 17 ماہ تک، 16 یا 17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے۔ حالانکہ اس وقت بھی بیت اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا، اس لیے رسول اللہ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے رہے۔ گویا حکم اللہ کا ہے۔ اگر کوئی پیغمبر بھی ہے نا، پیغمبر، وہ جب تک اللہ کا نام ساتھ نہیں آتا اس کی ذاتی وقت نہیں ہوتی۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کب آئی ہے؟ 40 برس کی عمر میں۔ 40 برس سے پہلے محمد ابن عبداللہ ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، اس وقت ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن جب ساتھ رکھ گیا محمد رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، پھر اس کے بعد آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کی ہر طریقہ، آپ کی ہر شریعت وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، قابل عمل ہے، اسوہ حسنہ۔ تو اللہ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، نیکی یہ ہے اللہ پہ ایمان ہو، آخرت کے دن پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، آپ کا ایمان مکمل ہو،
پھر اللہ جہاں کہے آپ مڑ جائیں، آپ اپنا منہ کر لیں، آپ کو ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا۔ اب جب آپ مکے میں تھے تو مدینے میں تھے تو مکے میں کون رہتے تھے؟ قریش، کافر لوگ۔ اب خانہ کعبہ نے کافروں کو کیا فائدہ دینا تھا؟ بات سمجھ نہیں لگتا کہ خانہ کعبہ بذات خود باعث برکت، اگر برکت ہوتی تو ابو جہل کو ملتی، ابو لہب کو ملتی۔ برکت کب ملی ہے؟ جب اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، اس کے ساتھ چمٹو۔ او حج، آپ کی عمر کتنی ہے؟ نبی کائنات کی 63 برس۔ حج کتنے کیے ہیں؟ ایک۔ حج کتنے کیے ہیں؟ ایک۔ حالانکہ 53 برس مکے میں رہے، 53 برس مکے میں رہے، نہ صفا مروہ کی سعی کی، نہ آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے ساتھ اپنا سینہ چمٹایا، نہ آپ نے وہاں جانور کیا، نہ مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم جس پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہاں 2 پاؤں لگے ہوئے حضرت ابراہیم کے، نہ اس کی طرف کسی نے نماز پڑھی آپ کے اصحاب میں سے، نہ آپ نے۔ کب پڑھی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کو بھی رخ کرنا ہے، اس مقام ابراہیم پہ نماز بھی پڑھنی۔ ذاتی طور پہ کوئی چیز قابل احترام جب تک اللہ کا اس کے ساتھ تعلق نہ مل جائے، اللہ کا تعلق ملے گا پھر وہ قابل احترام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ایمان مکمل کریں۔ کافر بھی خانہ کعبہ میں پھرتے تھے، کوئی برکت حاصل نہیں ہوئی، کوئی عبادت کا ثواب نہیں۔ ابو لہب نے پتہ نہیں کتنے سجدے کیے ہوں گے، ابو جہل نے پتہ نہیں کتنی عبادت کی ہوگی، امیہ بن خلف نے پتہ نہیں کتنے وہاں نظر نیاز چڑھائے ہوں گے خانہ کعبہ پہ، وہاں اس کے خزانے میں پیسے اور چندہ دیا ہوگا، لیکن کسی بھی ایک عمل کا فائدہ نہ ابو لہب کو ہوا، نہ ابو جہل کو ہوا، نہ امیہ کو ہوا، نہ کسی کافر کو ہوا۔ کس وقت فائدہ ہوتا ہے؟ جب آدمی میں ایمان آتا ہے، پھر آدمی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ والکتاب والنبیین، اللہ پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان۔ وآت المال علی حبہ، اور آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، اپنے آپ کو غنی کہلوانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کی مشہوری کے لیے نہیں۔ آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے تاجر، وہ جی فلاں بیواؤں کی مدد کر دی ہے، فلاں کر دیا ہے، کیا ہے جی فوٹو سیشن کروا لو جی، میڈیا پہ آ گئے، بلے بلے۔ یاد رکھیں نیتوں کو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں کہتے پتہ نہیں کیا نیت ہوتی ہے، لیکن نیکی جو ہے مال دینا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کی محبت کے اوپر دینا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کھانا بھی کسی کو کھلاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، تو ساتھ یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، ہم نے نیکی کی ہے۔ آت المال علی حبہ۔ اب آگے اللہ نے بیان کر دیا کن کن کو مال دینا ہے، کون کون سے حصے دار ہیں، کن کن کا حق ہے۔ یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، میری جیب میں کوئی پیسے ہیں، میرا مال ہے، کیا وہ میرا ہے؟ میرا جسم میرا ہے، میرا وجود میرا ہے، میرا گھر میرا ہے؟ نہیں، وہ کس کا دیا ہوا ہے، کس نے عطا کیا ہے، تو اسی میں سے دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، نہیں، تیری اوقات ہی کیا ہے، آج نہ صحیح کل مار دے، تو پیدا ہی نہ ہوتا اگر وہ ذات نہ چاہتی۔ تیرے پاس اگر مال ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، جب لے گا وہی لے گا۔ تو کوئی خرچ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، اللہ کا مال ہے، اللہ کے بندوں کو دے دیا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کا مال ہے ہی نہیں، میرا مال ہے ہی نہیں۔ مال اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا تم آج بھی ننگے آئے ہو،
پیدا ہوئے تب بھی ننگے آئے، مر گئے کفن میں دفنا دیا، قبر میں دفنا دیا، کفن پہنا دیا، خالی ہاتھ گئے، حشر میں اٹھیں گے خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے دیا ہے، وہاں بھی اللہ کی جنت اللہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہے کس کو دینا ہے؟ ذوی القربیٰ۔ سب سے پہلے ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے، کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا اپنی جان پہ۔ اس نے کہا اگر بچ جائے اپنی اولاد پہ، اپنے والدین پہ، پھر بچ جائے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ۔ سب سے پہلے میں امیر ہوں، میرا بھائی غریب ہے، لعنت ہے اس دولت پہ۔ میرے پاس گھر ہے، میرا بھائی کرائے میں رہتا ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے چچاؤں کے بیٹوں کو، جسے آپ شریکہ کہتے ہیں، میرا شریکہ ہے، اس کو میں نے جی ساڑنا ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو دیں جو آپ کے خون سے، آپ کے دادے کے خون میں سے، آپ کے بھائی سب سے زیادہ مستحق، آپ کے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، جن کو ضرورت آپ ان پہ خرچ کریں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ اچھے نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، دیکھنے والی ذات اللہ ہے، آپ کا رزق بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ وقتی طور پہ نا مثلا ایک 50,000 ہے، 25,000 بھائی کو دے دیا مثلا، اب 25,000 کم ہو گیا، دیکھنے میں کم ہے، اللہ 700 گنا تک عطا کرتا ہے۔ وقت آتا ہے میں مر جاتا ہوں، میں اپنے بھائیوں پہ مثلا خرچ کرتا رہا، میری اولاد ہو سکتا ہے ان کو کوئی مسئلہ بننا ہو، مصیبت آنی ہو، وہ جو میں اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتا رہا، میری اولاد اس خرچ کرنے کی وجہ سے محفوظ رہی۔ یا ہو سکتا ہے اولاد کے نصیبے میں غربت لکھی ہو، میری زندگی اچھی ہو، اللہ کریم میرے اس عمل سے اچھا ہو کہ میں بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، بہنوں کے ساتھ اچھا کرتا رہا، تو اللہ اسی سلوک کے بدلے کہے جاؤ میں نے تیری اولاد کی غربت کو امیرت میں بدل دیا۔ الا ذوی القربیٰ، اپنے قریبیوں پہ۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کا بیٹا آتا ہے، یہ باتیں میرے آپ کے لیے روحانیت کا سبب ہے۔ میرا چچے کا بیٹا، میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے حال نہیں پوچھتا، کھانا نہیں پوچھتا، رہائش نہیں پوچھتا، سلوک نہیں کرتا، اچھے طریقے سے ملتا نہیں، عزت نہیں دیتا، جیسے آپ کہتے ہیں جی مجھے بے رخی کرتا۔ اب وہ میرے پاس آئے، میں کیا کروں؟ یہاں انا کے مسئلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں پھر میں نہیں ہے، اگر آپ مسلمان ہیں پھر میں نہیں ہے، پھر صرف اللہ کی مرضی ہے، پھر صرف اللہ کا خیال۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس ہے، کھانا بھی پوچھے گا، رہائش بھی دے گا، اچھا سلوک بھی کرے گا، عطا بھی کرے گا۔ کسی نے پوچھا صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے من قطعک وصلک، جو تجھے کاٹے اس سے تعلق ملا، اور جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق ملا، جو تجھے نہ دے اسے عطا کر، آج تیرے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگا، اللہ کا خوف کیا کر۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دکانوں کے معاملات، 15 دن کا لاک ڈاؤن لگ جائے سارا کاروبار ہی ختم، سیلاب آ جائے فصلیں اجڑ گئیں، اور اگر آپ کہیں جی نہیں جی بہت ہے، اگر اللہ کو غصہ آ گیا آسمان سے آگ کے انگارے برسا دے، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے، اپنا مال آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں سب سے پہلے جو حق ہے وہ آپ کے بھائیوں کا ہے، آپ کی بہنوں کا، جو آپ کے سگے ہیں۔ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے کہ ایک بھائی محلات میں رہتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، ایک بھائی اسی کا ہے، جی میں نے اس کو حصہ پورا دے دیا، جی میں نے ایسے کر دی۔ پھر تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ کمال تو تب ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھا۔ یہاں اگر برادرانہ حقوق دیکھنے ہوں
تو ہمیں میثاق مدینہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اخوت مدینہ کہ مکے سے آئے مہاجر خالی ہاتھ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصاری لے کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جائیداد آدھی آدھی کر دی. یہ میرے بھائی کے لیے، حالانکہ سگا بھائی نہیں تھا، رسول اللہ کا بنایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رشتے خون کے نہیں ہوتے، یاد رکھیے، احساس کے ہوتے ہیں. احساس ہوا تھا، وہاں مکے سے آئے، اللہ کے رسول نے بھائی بنایا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مدینے میں آیا، تاجر تھے، خالی ہاتھ، سب کچھ چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا تیرا فلان ساری بھائی کہا مجھے ساتھ لے گیا. اس نے کہا 2 باغ ہیں، ایک باغ تجھے دے دیا، 2 بیویاں ہیں، ایک تو طلاق دی تجھے دے دے، 2 گھر ہیں، ایک گھر تجھے دے دیا. اتنی اخوت، اتنا ایثار. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنی جان مشکل میں ڈال کے اپنے بھائیوں کو عطا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، اور دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. وہ وہاب ہے، دینے والا، عطا کرنے والا، معطی ہے. وہ باعث ہے، باسط ہے، ساری دن رات خرچ کرتا ہے. یہ اس کی صفت ہے. جو بندہ اللہ کی صفت کو اپنا لے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہے. میں معبود ہوں، یہ عابد ہے. اس نے میری صفت کو اختیار کیا، قسم ہے میری عزت کی، ساری کائنات بھی اس کے خلاف ہو جائے، میں اس کو فقر میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا. اس کے گھر میں لائٹ جلتی رہے گی، اس کا اکاؤنٹ بھرا رہے گا، اس کا گھر رزق سے بھرپور ہوگا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا. کیوں؟ اس نے میری صفت اختیار کی ہے، رحمان کی اختیار کی ہے. اس نے لوگوں پہ رحم کیا ہے، اپنے بھائیوں، بھتیجوں پہ، بھانجوں پہ رحم کیا ہے. میں اپنے رحمان کی رحمانیت کا واسطہ کہہ کے کہتا ہوں میں اس پہ رحم کروں گا، اس کو اپنا مقرب بناؤں. ذوی القربہ، اپنے قریبیوں پہ، والیتاما، یتیمیوں پہ، یتیموں پہ. یتیم کسے کہتے ہیں؟ باپ فوت ہو جائے بچپن میں، جنہوں نے اپنے باپوں کو کھویا ہے ان کو پتا ہوتا ہے یتیمی کیا ہوتی ہے. جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سر پہ سایہ ہوتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ باپ اور ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک صاحباں ہے. آپ نے شاید کسی مرغی کو دیکھا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے پروں کے اندر رکھتی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں ترازو کوئی نہیں ہے جس میں باپ اولاد ماں کی محبت کو تولا جا سکے. یہ اللہ کی عطا کردہ عطیے ہیں کہ جس کو ماں یا باپ کا پیار مل جائے یا دونوں کا پیار مل جائے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی ماں فوت ہو جاتی ہے، وہی باپ ماں بن کے بھی دکھاتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے. اور بڑی عظیم ہیں وہ عورتیں جو اپنی اولاد کو خامدوں کے بغیر پالتی ہیں، لوگوں کے کام کر کر کے اپنی اولاد کو پالتی ہیں، اس کی خواہشات کا احترام کرتی ہیں. میرے بیٹے کے جسم پہ، تن پہ پرانا کپڑا نہ ہو، نیا کپڑا ہو، عید کا دن ہے، کہیں وہ محسوس نہ کرے کہ میرا باپ نہیں ہے. یا باپ وہ اپنی اولاد کے لیے دوسری شادی نہیں کرتا کہ ان کی دوسری بیوی آئے گی اولاد بگڑ جائے گی، میں ان کی پرورش کروں گا. اللہ کریم کے بڑے یہ نیک، یہ اولیاء ہوتے ہیں. وہ والدین اولیاء ہیں کہ بیوی فوت ہو جائے، خامد اولاد کی پرورش کرتا ہے. رات کو اٹھ کے، یا ماں، خامد فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، رات کو اٹھ کے وہ چادر دیتی ہے، ٹھنڈک نہ لگ جائے، گرمی نہ لگ جائے، خود بھوکے رہ کے اس اولاد کو پالتی. ان کے منہ میں جانا چاہیے.
اور یہ یتیموں پہ خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے جنت لینی ہے، کہ آپ نے کنفرم جنت لینی، تو اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے رسول نے فرمایا آنا و کافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ میرے رسول کا ساتھ صرف جنت نہیں، رسول کا ساتھ، فخر موجودات کا ساتھ۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، کسی کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو جائے، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی۔ اور اگر جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ ہی مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ کو ساتھ رسول مل گیا، آپ صاحب رسول بن گئے۔ اب صحابیوں کا مرتبہ کیا ہوتا تھا؟ جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، آپ کے ساتھ رہتے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں آپ نیچے ہوتے تھے، میں اوپر، تو مجھے دل میں حسرت تھی کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ رہے۔ وہ جو اونٹنی تھی نا قصوہ، چلتی گئی چلتی گئی، لوگ بڑا کہتے رہے ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں۔ وہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا میری قسمت کھلے گی، منہ اونٹنی آ کے میرے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ صحابی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا ساتھ کتنا بڑا شرف ہے۔ تو یہی شرف اگر ہم نے حاصل کرنا ہے، کسی ایک یتیم کی کفالت کر دیں۔ یار میں اپنے بچے کو بھی تو پالتا ہوں نا، اپنے بچے کو پالتا ہوں، چلو اس کو بھی یار، اس کا بھی گزارا ہو جائے، یہ پڑھ لکھ جائے، کسی مقام پہ پہنچ جائے۔ آپ نے بدلے کی امید نہیں رکھنی۔ کسی پہ خرچ کرنا ہے یتیم پہ تو یہ نہیں بڑا ہو کہ میرا سہارا بنے گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ وہ کوئی بدلہ دے نہ دے، بعد میں آپ کی عزت کرے، علیحدہ بات، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے اس کو، اور آپ کی تو آخرت بن جائے گی۔ جس کی آخرت بن گئی، دنیا جیسی بھی گزرنی ہے گزر جائے، آخرت ہی تو اصل ہے، اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے۔ والمساکین، مسکین آدمی جس کے پاس رہائش نہ ہو۔ مسکین کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، آمدنی کم، اخراجات زیادہ ہوں۔ غریب آدمی ہے، ریڑھی لگاتا ہے، تنخواہ ہے پوری نہیں پڑتی، اس کی مدد کریں چپ کے، جسے آپ سفید پوش کہتے ہیں، جو اپنی غربت ظاہر نہیں کرتا، قرض لے لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، اپنے اخراجات پورے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو۔ محلے میں دیکھیں، میرے پاس زیادہ ہے، اللہ اور دے، اللہ اور عطا کرے جس کے پاس، لیکن وہ دیکھے کسی کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خودکشی کر لے، اپنے حالات کے ہاتھوں تنگ ہو گئے، کیوں؟ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ کھانے کا محتاج کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھا سکے۔ اپنے محلے میں دیکھیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر کسی محلے میں کوئی بھوکا سوتا ہے، پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ اگر کسی محلے میں کوئی بھوکا سوتا ہے، پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سالن میں شوربہ زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر لو، اپنے پڑوس میں دیکھو کس کے پاس سالن ہے کہ نہیں، ان کے گھر پہنچاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور آج کے مشکل حالات میں جب آپ کی معیشت ڈاواڈول ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، مارکیٹ صورتحال بہت خطرناک، مارکیٹ کی صورتحال بہت خطرناک، اس وقت میں جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے پاس بڑا اللہ کا یہ فضل ہے کہ وہ دینے والے بنے، وہ صفت رحمان اختیار کریں اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں۔ اور وہ معاشرہ کتنا منحوس ہوتا ہے جب لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کرتے، غربت کی وجہ سے ٹرین کے آگے لیٹ جاتے، غربت کی وجہ سے کرنٹ لگا لیتے، غربت کی وجہ سے پھندا ڈال لیتے، غربت کی وجہ سے گولی مار لیتے، اس پورے معاشرے پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ مدد کریں اپنے غریب لوگوں کی۔ کبھی کوئی چیز دے دی، عید کا موقع آیا،
رمضان کا موقع آیا، آٹا دے دو، چینی دے دو، چاول دے دو، مدد کرو معاشرے کی، غریب لوگوں کی، ان کا ساتھ دے۔ اگر یہ غریب ختم ہو گئے آپ کی ملازمتیں کون کرے گا؟ اگر غریب ختم ہو گئے آپ کی گاڑیوں کے دروازے کون کھولے گا؟ اگر غریب ختم ہو گئے آپ کا چوکیدارہ کون کرے گا؟ اگر غریب ختم ہو گئے آپ کے گھر کی صفائی کون کرے گا؟ اگر غریب ختم ہو گئے آپ کی خدمتیں کون کرے گا؟ اپنے جو ملازم رکھے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کے معاملات درست کریں۔ بیٹا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بھائی صاحب کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، اپنے ملازم کو صرف تنخواہ پہ اکتفا نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے ان کی تنخواہ کے اوپر بونس بھی لگا کے دیا کریں۔ اپنے بیٹے کے لیے کوئی سوٹ لے لینا، عید کا موقع آیا، ملازم کو کہہ دیا یہ تیری عیدی ہے، تاکہ اس کو احساس ہو میرے حضرت میرے مالک کے بچوں کے پاس کپڑے ہیں تو میرے بچے بھی کپڑوں سے محروم نہ رہے۔ وابن السبیل، معاشرے کے سفر کرنے والے روڈ پہ پانی کی سبیل لگا دیں، کیا ہے جی مسافروں کے لیے، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا پانی رکھ دیں مسافروں کے لیے۔ کسی کے پاس کرایہ نہ ہو اپنی جیب سے دے دیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بوڑھا آدمی ہے کما نہیں سکتا، وہ کنڈکٹر سے جھگڑا کرتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو کنڈکٹر کہتا ہے اترو نیچے، تو چپکے سے آپ اس کا کرایہ دے دیں، آپ کا اللہ راضی ہو جائے گا۔ سفر میں کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا ہے، سفر میں کی ہوئی، اس کے منہ سے ایک کلمہ نکل گیا جا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کریم اس کا بھلا کر دیتا ہے جس کے لیے کوئی مسافر دعا مانگتا ہے۔ میرے کرائے کی وجہ سے اگر میری بخشش ہو جائے اور میرا کام سنور جائے کہ میں سی وی لے کے جاتا ہوں، ڈاکومنٹ لے کے جاتا ہوں، جی ملازمت نہیں ملتی، وہ جا رہا ہوں سفر پہ، کسی کا کرایہ ادا کر دیا، کسی بوڑھے کا، کسی محتاج کا، اس نے آگے سے کہہ دیا جا اللہ تیرا بھلا کرے، اسی دعا کے صدقے اگر مجھے ملازمت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ کہ کام نہیں ہو رہا تھا، آج اس سفر میں میں نے کسی کی مدد کر دی ہے، کسی کے کرایہ دے دیا ہے۔ ابن السبیل، راستے کے مسافر کسی کے ساتھ حالات پیش آ سکتے ہیں، تو جاتے ہی پتہ چلے تیرا نمبر لگ گیا ہے، تیری ملازمت کنفرم اور پکی ہو گئی۔ والسائلین، سوال کرنے والوں کو دیں، جو سوال کریں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو مانگتے ہیں جی ہمیشہ مانگتے ہیں، اور ہم بھی تو اللہ سے ہمیشہ ہی مانگتے ہیں، اور جب ہم کسی کو اس لیے دیں گے کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو اللہ بھی تو سوچے کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ بعض ضرورتیں ہم نے خود ہی بڑھائی ہیں۔ اب یہ سائیکل والا چاہتا ہے موٹر سائیکل آ جائے، وہ کہتا ہے گاڑی چاہتا ہوں وہ مل جائے، تو اللہ کہے نہیں، چونکہ تو نے گن گن کے دیے کہ جی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو جا میری طرف سے تجھے بھی ضرورت نہیں۔ جو پیشہ ور بکاری ہیں، یا تو آپ پورا قانون بنا دیں، پورا قانون کہ جی مانگ نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی آپ سے اللہ کے نام پہ مانگ لے آپ انکار نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ وفر رقاب، گردن چھڑانے میں، جیلوں میں پھنسے ہوئے لوگ، 5-5 10 ہزار کے مجرم، سائیکل چوری کر لی کہ پیسے کی ضرورت تھی، جیل میں چلا گیا، اربوں کے ڈاکے تو معاف ہو جاتے ہیں، ملک کی عدالتیں ایسی ہیں، اربوں کے مقدمات، اربوں نہیں کھربوں کے مقدمات، پوری ہسٹری، وہ وکیل ساتھ مل جاتے ہیں، عدالتیں کھل جاتی ہیں، بے وقت کھل جاتی ہیں، ریلیف مل جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ غریب کا بچہ جیلوں میں سڑتا ہے، وہ گندا ہوگا، سائیکل چور ہے، کتنی چوری کی ہے؟ 10,000 کی، 15,000 کی، اور یہ جو بڑا معزز بنا پھرتا ہے اربوں کا چور، اربوں کا ڈاکو، ان قیدیوں کا کبھی احوال لے لیا کریں کہ میں نے چلو ایک قیدی چھڑا، ہو سکتا ہے وہ چور درست ہو جائے۔ ایک چور کا میں آپ کو سناتا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رات کا وقت، ایک چور آیا، دیوار پھلانگی، آگے وہ پڑھتا الم یأن للذین آمنوا، نماز میں تہجد پڑھ رہا ہے، اور اس میں آیت آتی، عربی ماحول ہے، چور کو بھی عربی آتی، پڑھنے والے کو بھی آتی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ اس چور کی کایا ہی پلٹ گئی، دل میں خیال ہوا
وہ کن کاموں میں لگے ہو؟ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں چوری کر رہا ہوں، کیا زندگی کا فائدہ ہے؟ وہ وہاں سے نکلتا ہے، آ کے توبہ کرتا ہے اور اللہ کا بہت بڑا ولی بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک قیدی کو چھڑانے سے کہ جرمانے کی وجہ سے جیل میں ہے جی 10,000 دن، یہاں تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آدمی مر گیا بعد میں فیصلہ ہوتا ہے، جیل میں مر گیا بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آدمی بے گناہ تھا۔ آپ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کی گردن چھڑا دیں، کسی قیدی کو چھڑا دیں، قرض دار ہے، میں مثلا کسی کو پیسے دے دیتا ہوں، اب وہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ چلو جب ہو دے دینا یار، ایک وقت آئے جی ہے ہی نہیں، چلو میں نے معاف کر دیا۔ عرش والا دیکھ رہا ہے نا، رحمان دیکھ رہا ہے کہ اس نے بندے کو اپنا حق چھوڑ دیا، اے بندے میں نے تیرے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت شاید یہی معافی کام آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا بہترین قرض دینے والا وہ ہے کہ قرض دے اور لوگوں کو مہلت دے، مہلت دے، ڈھیل دے۔ ہو سکتا ہے وہ مر جائے تو اس کے بچوں کو کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا میں بھی تجھے مہلت دیتا ہوں، جاؤ دوزخ میں بھیجنا تھا، تو نے دنیا میں معاف کیا تھا، آج میں نے تجھے معاف کر دیا، تجھے جنت دے دی۔ اقام الصلاۃ، اب آگے شروع ہوتے ہیں عبادات۔ اقام الصلاۃ، آت الزکاۃ، یہاں تصور کرے اللہ نے انسان کا پہلے سوچا ہے، دین کا بعد میں سوچا ہے۔ یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، بیواؤں کو دو، غریبوں کو دو، مسافروں کو دو، قیدیوں کو دو، پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کو دو۔ بعد میں اللہ نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں سال کی زکوٰۃ دی بس فارغ، حالانکہ اس زکوٰۃ سے پہلے اللہ نے یہ سارے حصے بیان فرمائے۔ زکوٰۃ آخر میں وہ تو دینی ہی دینی ہے۔ اور بیج میں کاشت کرتا ہوں، مثلا بیج بوتا ہوں، اس سے فصل کون پیدا کرتا ہے؟ وہ فصل میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، پانی لگا دیا، خرچ کر دیا، میرے اختیار میں ہے کہ میں اس بیج سے بڑے بڑے درخت اگا سکوں، فصل اگا سکوں۔ تو کرم کس کا ہے؟ اگر اس کا کرم ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینی، اگر اس کا کرم ہے اس کے دیے ہوئے میں سے، اپنے دیے ہوئے میں سے نہیں۔ اور زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے بھلا؟ اگر عشر ہے تو 20 من میں سے 1 من، 100 کا 20واں حصہ 1 من، وہ تو ویسے ہی کبھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ تو آپ نے بیج میں ڈال دیا اتنا۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ، 40 روپے پہ 1 روپے، 100 پہ 2.5 روپے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا تو ہم لوڈ میں خرچ کر دیتے ہیں، کیوں جی؟ ہر روز کے لوڈ میں، پیکیجز میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی پیکیجز لگوانے ہیں جی، انٹرنیٹ کا لگاؤ، کہتا ہے جی کال پیکٹ لگا دو، کیوں جی؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں دیتا ہوا کتنا وہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ ہوٹل کا بل دیتے ہوئے 3,000 4,000 جی بن گیا، اچھا کھانا کھایا تھا، اچھا جی۔ اب مسجد میں دیتے ہوئے وہ 500 کا بھی نوٹ 5,000 کا نظر آتا ہے، وہ چھوٹا نوٹ بھی بڑا نظر آتا ہے، کیوں؟ دل چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سخی آدمی کیا کرتا ہے؟ سخی آدمی کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور کنجوس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ یہاں بندھے ہوئے یا یہاں بندھے ہوئے، ایسے۔ فرمایا بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو نکالنے کی، لیکن دل پہ گرا پڑی ہوئی ہے، نہیں یار پیسے کم ہو جائیں گے، اتنا دے دیا مسجد میں، حالانکہ اس کی اوقات کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ کے پیسوں میں سے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ جب وعدہ کر لیں وعدے کو پورا کرتے ہیں۔
وعدے کو پورا کرتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، تاریخی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے. تو ایک ساتھی کو، آپ کا جو ساتھ والا تاجر تھا، اس کے ساتھ آپ سفر سے واپس آئے تو اس نے کہا جی آپ کا نا حصہ رہتا ہے، میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں. تو آپ نے کہا میں آتا ہوں. آپ نے کہا میں آتا ہوں. آپ آ گئے، وہ 3 دن نہیں آیا. 3 دن کے بعد خیال آیا وہاں تو میں نے وعدہ کیا تھا. اب وہاں پہنچتا ہے تو حضرت رسول اللہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وعدے کے اتنے پکے، یا تو وعدہ ہی نہ کریں یا پھر ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کریں، جیسے مولوی کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کا معنی کیا؟ اگر اللہ نے چاہا. تو دل میں تو یہ ہوتا ہے اللہ نہ ہی چاہے، وعدہ ہم کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ جی، تو اس کا دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہے گا، بعد میں کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں. والصابرین، اور جو آج کے حالات میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگی میں صبر کرنے والے. صبر کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو باندھ لینا، دل کو روک لینا. صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا. خواہش کرتی ہے، چاہتا ہے یہ کر لوں، نہیں، صبر کر لیا، روک لیا، اپنے آپ کو باندھ لیا. فی البأساء، تنگی میں، تنگ حالات ہیں، نہیں جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پلاؤں. والضراء، تکلیف میں، کوئی دنیاوی مسئلہ بن گیا، اعضاء سے معروم ہو گیا، کسی کی آنکھوں کا مسئلہ، کسی کے ہاتھ کا، کوئی بیمار. والصابرین، صبر کرنے والے، اپنے اللہ پہ توکل. ایوب کی بیماری یاد کر لیجئے، علیہ الصلوۃ والسلام برسہا بیمار رہے، صبر کیا، کبھی شکوہ نہیں. اور اس کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن آتا ہے وہی جسم اللہ لوٹا دیتا ہے، وہی سردار بنا دیتا ہے. اور ہین الباس، اگر جنگ ہو جائے بھاگنا نہیں ہے. جنگ کی خواہش کبھی نہ کریں، لڑائی کی خواہش کبھی نہ کریں کافروں سے. ہم انڈیا سے لڑیں گے، ہم فلاں سے لڑیں گے. خواہش اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کی، کبھی خواہش نہیں کی. ہم کہتے ہیں نہیں جی لڑنا مرنا، خواہش نہیں کیا کرتے، جنگ اچھی نہیں ہوتی. آج کی جو جنگیں ہیں ان میں تو پتہ نہیں کسی نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے. بڑے بڑے ہتھیار ہیں. ایک آج کل تو گولی کی جنگ ہی نہیں ہے. پرانا دور ہوتا تھا تلواروں کی جنگ ہوتی تھی، نیزوں کی، برشیوں کی. 4 بندے مار دیے، 5 مار دی. پھر ترقی کی، بس جتنا مرضی پہلوان آدمی ہو، ایک گولی کے سامنے اس کی کیا اوقات. پھر ایک دور آیا بم بن گئے، گرنیڈ بن گئے. ایک دور آیا ایٹم بم بن گئے. اب پورا شہر ایک ایک نقطے پہ ہے، بٹن دبے گا پورا شہر اڑ جائے گا. مسلمان آزاد ہوں گے انشاءاللہ، آزادی ملے گی، لیکن وہ اللہ سبب بنائے گا، انہی کو مسلمان کر دے گا، انہی کو مسلمان کر دے گا. وہ خود قبضہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، خود مسلمان ہو جائیں. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا، آخری بات کر کے بات ختم کر دیں. فرمایا مسلمان لڑیں گے، فتح نہیں ہوگی. کیا کریں گے؟ صرف اللہ اکبر کہیں گے. فرمایا آدھا شہر فتح ہو جائے گا. پھر دوسری طرف اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے غیرت شرم کے ساتھ، وہ طرف وہ بھی فتح ہو جائے گی. کبھی لڑائی کی خواہش نہ کریں. ہاں کوئی آپ کو مارتا ہے پھر دفاع بھی واجب ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے. اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے میں اپنی جان دے دوں، اللہ مجھے شہادت کا ثواب عطا فرمائے. یاد رکھیے آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے مر جائیں، گھر کا قبضہ نہ کرنے دیں. غیرت شرم اس کو کہتے ہیں. اپنا حق نہ کھانے دیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پہ حملہ نہ کریں. لیکن اگر میری عزت پہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ اپنا دفاع کرتے شہید ہو جائے، فرمایا مال بچاتے ہوئے مر گیا وہ شہید، جان بچاتے ہوئے مر گیا وہ شہید، عزت بچاتے ہوئے مر گیا وہ شہید، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، وہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. واولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.